آزاد ہوتی ہیں تو مرد کے لیے عورت تک پہنچنا آسان ہو جاتا ہے، اس سے عورت کا بیڑا غرق ہوتا ہے، مردوں کی عیاشی بڑھتی ہے۔ عورت کے کپڑے جتنے کم ہوں گے نا، اس میں فائدہ مرد کا ہے، مزے کس کے ہیں؟ بولو، مرد۔ تو عیاشی مرد کی ہے، اس میں نام لگایا ہوا عورت کے حقوق۔ تبھی تو مردوں کو تکلیف ہوتی ہے، لبرل مردوں کو، کہ عورت کو پردہ کیوں کرا رہے ہو۔ لبرل مردوں کو بہت تکلیف ہوتی ہے کیونکہ ان کی عیاشی چھوٹ رہی ہوتی ہے اس سے۔ اسلام نے آپ کو باؤنڈ کیا ہے، پابند کیا ہے کہ آپ کی صرف آپ کی بیوی ہے، آپ اس کے علاوہ کسی کو نہیں دیکھ سکتے۔ یہ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ جن کی نظریں گندی ہیں وہ اپنی نظروں کی حفاظت کریں۔ یہ ایسا ہی ہے، آپ معاشرے میں چرس بانٹنا شروع کر دیں، چرسیوں کو بھیج دیں کہ جو گندا ہوگا وہ خرید لے گا، جو گندا نہیں ہوگا وہ نہیں خریدے گا۔ پولیس آئے دن چھاپے مار رہی ہوتی ہے، فلاں کی ٹیکسی سے چرس برآمد، فلاں سے ہیروئن برآمد۔ کیوں؟ اس لیے کہ برائی معاشرے میں اس کو روکا جاتا ہے، اس میں یہ نہیں کہا جاتا کہ جس نے نہیں پینی وہ نہ پیے۔ بھائی آپ ایسا کام کیوں کر رہے ہو کہ جس نے نہیں پینی وہ بھی پینے کی طرف مائل ہو؟ مردوں کو اللہ نے نظر کی حفاظت کا حکم دیا، وہ اپنی بیوی کے علاوہ کسی اور پر خواہش نفس پوری نہیں کر سکتے۔ اس کی محبتوں کا مرکز اس کی بیوی کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے۔ اب جب اس طرح لڑکیاں نیکریں اور چڑیاں پہن کے معاشرے میں گھومیں گی اور آپ کہو گے مردوں کی نظر گندی ہے، تو آپ مردوں کی نظر کو گندا بنا تو رہے ہو نا۔ آپ مرد کیوں نہیں پہنتے چڑیاں پہن کے گھوم رہے؟ بھائی وہ تو پراپر ڈریس میں گھوم رہے۔ تو اس سے معاشرے میں عورت کا بیڑا غرق ہونے والا ہے، آپ کی اولادیں محفوظ نہیں ہوں گی فیوچر میں، آپ کی بیٹیاں گلوں میں پرس ڈال کے ٹاٹا کر کے نکل رہی ہوں گی، اور مرد کھیلتے ہیں ایسی لڑکیوں سے، عیاشی کرتے ہیں، ہوس پوری کرتے ہیں۔ اس کے بعد ٹیشو پیپر استعمال سے پہلے بڑا قیمتی ہوتا ہے، استعمال کے بعد اس کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی۔ یہ ہماری جتنی لبرل عورتیں ہیں، آپ ان کا بڑھاپا دیکھو، انتہائی بدترین بڑھاپا ہوتا ہے ان کا۔ یہ جتنی ناچ رہی ہیں نا آج، ان کا ذرا تھوڑی سی ایجڈ ہونا شروع ہو جائے نا اور چہرے پہ جھریاں آئیں، یہ کسی کام کی نہیں ہوتی، کیونکہ نہ یہ کسی کی ماں ہوتی ہیں، نہ کسی کی نانی ہوتی ہیں، نہ کسی کی دادی۔ ہماری عورتیں پردہ کرتی ہیں الحمدللہ، جیسے ہی بڑھاپا آتا ہے خاندان میں ان کی ویلیو کم ہونے کے بجائے بڑھتی، جیسے جیسے بڑی، کیونکہ ان کی اولادیں ہیں، انہوں نے اپنے گھر بسائے ہیں، اپنے شوہر سے وفا کی ہے، ان کو اللہ نے بیٹے بھی دیے، بیٹیاں بھی دیں، بہو بھی دیں، داماد بھی دیے، پوتے بھی دیے، نواسے بھی دیے، خاندان ہے۔ میں غریب گھروں میں عورتوں کو جانتا ہوں، عیش کر رہی ہیں۔ کیوں؟ بیٹے، بیٹیاں، پوتے، نواسے، داماد، سب کی اکلوتی دادی، اکلوتی نانی ہوگی وہ۔ یہ جو ہماری جوان لڑکیاں اس خوش فہمی کے اندر مبتلا ہیں کہ ہم اپنے کپڑوں کو آزاد کر کے لائف کو انجوائے کریں گے، چند دن کی خوشی ہے آپ کی، اس کے بعد جو آپ کا بیڑا غرق ہونے والا ہے وہ گھریلو عورتوں کا بیڑا غرق نہیں ہوتا، ایسا بیڑا غرق ہونے والا ہے۔ اور اللہ کا ایک نظام ہے، عورت جلدی بوڑھی ہو جاتی ہے۔ یہ جب میں جملہ زبان سے نکالتا ہوں، ہماری لبرل انٹیوں کو بہت سخت تکلیف ہوتی ہے، بہت اذیت ہوتی ہے کہ یہ ہمیں بوڑھا کیوں کر رہا ہے۔ میں نہیں کر رہا، خدا کرتا ہے آپ کو۔ مرد دیر تک جوان رہتا ہے، بلکہ مرد اپنی صحت کا خیال کرے نا، 70 80 سال کے ہم نے فٹ فاٹ دیکھے ہیں، تبھی تو وہ 80 سال میں جا کے، ہمارے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب کے والد تھے، 80 سال میں انہوں نے شادی کی تھی جوان خاتون سے، اولاد بھی ہوئی تھی۔ اب لوگ کہیں گے اتنی عمر میں، اتنی کم عمر سے شادی کی، وہ کم عمر نے کر لی ان سے شادی، اس لیے کہ وہ ان کو 80 میں بھی جوان نظر آ رہے ہیں۔ ایسی مثالیں آج بھی ملتی ہیں کہ آدمی 55 سال کا ہے اور جوان لڑکی سے شادی کر رہا ہے۔ کیوں؟ وہ آپ کو 55 کا لگ رہا ہے، وہ جوان لڑکی کہہ رہی ہے مجھے 55 میں بھی جوان نظر آ رہا ہے یہ۔ تو یہ خدا کی طرف سے یہ ہے کہ لڑکی پہ بڑھاپا، خواتین پہ تو بہت جلدی، اور یہ بہت جلدی بڑھاپا آتا ہے۔ اور آج کل تو ویسے بھی اس لیے جلدی آ رہا ہے، ایک تو اللہ کی طرف سے جلدی آئے گا بڑھاپا عورت پہ، اس کا حسن ختم ہو جاتا ہے بہت جلدی، اور آج کل اس وجہ سے بھی جلدی کہ وہ اولاد کے پروسیس سے نہیں گزرتی، نیچرل لائف نہیں ہے۔ کیونکہ اگر ان کے بچے پیدا ہوتے رہیں، وہ نیچرل پروسیس سے گزرتی رہیں، تو صحت فٹ فاٹ رہتی ہے۔ وہ قدرت سے بغاوت کر رہی ہیں، بچے پیدا کر نہیں رہی، بچوں کو فیڈ کرا نہیں رہی ہیں، اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ اور زیادہ۔ دیکھیں ایک اصولی بات ہے کہ
مرد کو اللہ نے محنت کے لیے پیدا کیا نا, چلنے پھرنے دوڑنے بھاگنے کے لیے. اگر مرد کہے کہ میں دوڑ کے چل پھر کے اپنی انرجی یوٹیلائز نہیں کرنا چاہتا بلکہ میں انرجی کو بچاتا ہوں, یہ فلسفہ صحیح ہے غلط ہے؟ غلط ہے. او بھائی تیری انرجی محفوظ نہیں ہوگی, کولیسٹرول بڑھے گا, فیٹ پیدا ہوگا, تو جلدی مر جائے گا. تجھے اللہ نے محنت مزدوری کے لیے بنایا ہے نا, محنت کے لیے چلے گا پھرے گا دوڑے گا فٹ فاٹ رہے گا. لیکن کوئی یہ دلیل دے کہ اس دن میں اتنی میں نے واک کی, اتنی میں نے جاگنگ کی, میں تو تھک کے چور ہو گیا, میرا تو چہرے کی رونق ختم ہو گئی. عقل مند کیا کہے گا؟ وہ وقتی ہے. عقل مند کیا کہے گا؟ بھائی وقتی طور پہ تیری انرجی یوٹیلائز ہوئی ہے, انرجی تو نے سرو کی ہے, وقتی طور پر ظاہر ہے گلوکوز کی کمی ہوئی ہے, وقتی طور پر شوگر لیول ڈاؤن ہوا ہے, تو تھکاوٹ بھی ہوئی, سانس بھی پھولا, تو گر کے پڑ بھی گیا, گہری نیند سویا, دوبارہ اٹھے گا, کھائے پیے گا, پہلے سے زیادہ اچھا ہو جائے. جم سے آنے کے بعد کیا حالت ہوتی ہے؟ جو جم سے آ رہے ہوتے ہیں چلا بھی نہیں جا رہا ہوتا, گھٹنے درد کر رہے ہوتے ہیں, پھر اگلے دن پھر جا رہے ہوتے ہیں. یہ وقتی ہے, اس لیے کہ آپ کی صحت اور آپ کے سیل ٹوٹ رہے ہیں, نئے سیل بن رہے ہیں. تو مرد کو اللہ نے چلنے پھرنے بھاگنے دوڑنے میدان جنگ میں لڑنے کے لیے, ان کاموں کے لیے پیدا کیا. یہ مرد کی نیچر ہے.